सूरत निसा आयात नंबर 83 के अंदर अल्लाह ने फरमाया लअलिमहुल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम, जो बातें आम लोगों की समझ में ना आए, आम लोगों के समझ में ना आए, तो उन्हें अहले इल्म के सामने पेश करना चाहिए, बैठ नहीं जाना चाहिए, इन्हें मालूमात हासिल करना चाहिए, अहले इल्म के सामने पेश करना चाहिए। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. तो बाज़ आयातों को अल्लाह ने इजमालन जवाब दे दी तशरी, और बाज़ आयातों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वजाहत के साथ बयान फरमा दिया, और बाज़ आयातों को अपने रसूल की जिम्मा में छोड़ दी। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौल और फेल, यही असल सुन्नत है, यही हदीस है। और बाकी चीजों को अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने जैसे अहले इल्म पर छोड़ दिया। सूरत निसा आयात नंबर 83 के अंदर अल्लाह ने फरमाया लअलिमहुल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम, जो बातें आम लोगों की समझ में ना आए, आम लोगों के समझ में ना आए, तो उन्हें अहले इल्म के सामने पेश करना चाहिए, बैठ नहीं जाना चाहिए, इन्हें मालूमात हासिल करना चाहिए, अहले इल्म के सामने पेश करना चाहिए, अहले इल्म के सामने पेश करके उस मसाइल का हल करना चाहिए। आप देखिए, इससे पहले जितने मसला सूरत तलाक के अंदर गुजरे हैं कि औरतों की इद्दत के मुताल्लिक बातें हैं। जब एक तलाक दे दे, दो तलाक रजी दे दे, और तलाक के अंदर सुन्नत क्या है, तलाक के अंदर बिदात क्या है, तलाक के अंदर हराम क्या है, फिर इद्दत उसकी क्या है, औरतें बालिगा होने की सूरत में, नाबालिग होने की सूरत में उनकी इद्दत क्या होंगे, फिर मय्यत की कितनी इद्दत है, हमल की हालत में उसकी इद्दत कितनी है, और गैर हमल की हालत में उसकी इद्दत कितनी है। ये तमाम तर चीजें अल्लाह ने वजाहत के साथ बयान फरमा दी। अब इसी के ऊपर अमल करना, इसी अहकाम के मुतालिक अमल करना, अल्लाह की हुक्म का मानना और रसूल की तरीका का मानना जरूरी है। अल्लाह की हुक्म से हद तजावुज न करना, रसूल की सुन्नत से हद तजावुज न करना, इसको कहते हैं शरीयत। अब मेरे दोस्तों फरमाया कि कुछ तो अहले इल्म के लिए रखे हैं, जो आम लोग हैं तो वो मसाइल को जब समझ नहीं पाते हैं तो उलमा मशाइख जो अहले इल्म है, मुफ्तियान किराम के सामने उस मसाइल को पेश करना चाहिए, जो गौर और फिक्र करके उनकी हल पेश कर देंगे। कुरान की वजाहत की सारे तरीका दुरुस्त है। इससे पहले मैंने बताया, देखिए तलाक दिए और तलाक किनाया तौर पर दिए हैं, अब उसकी दिल पर है या नहीं है उसकी बात तो और बात है, लेकिन जब तलाक देते हैं कह दिया कि भाई ये जो नहर चल रहा है इसी पानी में अगर तुम उतरोगी तो 1 तलाक 2 तलाक 3 तलाक कह दिया। अब वो तलाक देने के बाद कश्मकश में आ गई कि भाई आप बात क्या है, कि इसी वजह से तुम्हें उलमा की बात जाना है, मुफ्तियान किराम के पास है कि भाई ये पानी देखना है कि पानी जारी है, ये पानी रुके हुए हैं। तो मुफ्तियान किराम इसकी मसाइल निकालते हैं कि पानी अगर जारी है तो इस पानी से गुजरना नहीं हुआ,
گویا کہ وہ پانی آگے نکل گیا تو طلاق نہیں ہوا۔ اب طلاق دیتے وقت کہہ دی کہ تو نے اپنے باپ کے گھر میں اگر گیا تو تجھے 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق ہے۔ اب وہ عورت مصیبت میں پھنس گئی کہ میں تو اپنے باپ کے گھر میں نہیں جا سکتی۔ اب ان کی انتقال ہو جاتی ہیں باپ کی۔ کیوں بھائی؟ کچھ مسائل علماء کے لیے اللہ نے چھوڑی ہے۔ سورۃ النساء آیات نمبر 83 کے اندر کہ اہل علم کے سامنے، عام لوگ اہل علم کے سامنے اس مسائل کو پیش کریں تاکہ وہ غور و فکر کر کے سوچ سمجھ کر مسائل کا حل نکالے۔ اب بتا دی ہے کہ تم گئی ہو اپنے والد کے گھر میں، بولا ہاں تو مجھے جانا تو لازماً تھا کیونکہ میرے باپ کی انتقال ہو گئی اور میت پہ مجھے جانا تھا کہ میرے باپ کی انتقال، اب میں کیسے اپنے گھر رک سکتی؟ تو علماء اس میں غور و فکر کرتے ہیں کہ بھائی باپ کے گھر میں گئے تو طلاق ہو گئے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ والد کی انتقال کے بعد کہ وہ جائیداد کی جو مالک ہے وہ باپ ہے یا یہ بھی حصہ دار بن گئے ہیں؟ کہ جب تک والد کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ان کی جان ہے، تو تب تک اس جائیداد کی حصے دار بیٹی نہیں بن سکتے نہ بیٹا۔ اسی وجہ سے بولتے ہیں کہ ماں باپ کی زندگی میں وہ اولاد جائیداد کے حصے دار بنتا ہی نہیں، مطالبہ کرنا چاہیے کہ تیرے ماں باپ ہے تو حصہ کسے مانگتا ہے؟ تجھے شرم آنا چاہیے۔ لیکن ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی میں بچوں کے لیے وصیت کر کے جائیں یا ان کا حصہ بنا کر جائیں کہ تاکہ ان کی موت کی بعد پھڈے فسادات نہ ہو۔ اب مفتیان کرام اس کی فتویٰ نکالیں، بڑے غور و فکر کیے کہ بھائی دیکھو طلاق اس نے کہہ دیا، اب ان کی بیگم اپنے باپ کے گھر میں گئے، اب جس وقت گئی ان کے والد کی انتقال ہو گئی، اب میت پہ پہنچے ہیں، تو والد کے انتقال کی بعد والد دنیا کی کسی بھی جائیداد کا حصہ دار نہیں بن سکتا ہے، وہ تو مالک ہے صرف نیک اور بدعمال کی، وہ نیک اور بدعمال لے کے جا سکتے ہیں۔ تو لہذا اس کی وراثت میں باپ کی وراثت میں یہ شامل ہو گئی تو جائیداد تو اس کی بھی ہو گئی، تو لہذا وہ باپ کی گھر نہیں رہا، طلاق نہیں ہوئی۔ تو اس قسم کی مسائل علماء کے لیے کہ غور و فکر کر کے علماء اس کی حل کو نکالتے ہیں۔ تو عام لوگوں کے لیے کہ کچھ مسائل اللہ نے اپنے آیات سے اجمالاً جواب دی، اور کہیں تو اللہ رب العزت نے خود ان آیاتوں کے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی ہے، مبینات کھول کر بیان کر دی ہے، اور کچھ اپنے رسول کی ذمہ رکھی ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے حل کی جاتی ہیں، جیسے میں نے نماز کے متعلق بتایا۔ اب پھر اس کی بعد کہا کہ اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو اللہ نے اہل علم کے لیے چھوڑا ہے، وہ آیات نمبر 83 ہے سورۃ النساء کے اندر اللہ نے فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو باتیں عام لوگوں کی سمجھ میں نہ انہیں اہل علم کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے جو یہ قرآن بطور نصیحت نامہ نازل فرمایا، اصل مقصد کیا ہے اس کا؟ اللہ نے یہ فرما دیا، اس کی تشریح فرما رہا ہے کہ یہ نصیحت نامہ تمہارے لیے اللہ نے نازل فرمایا، ذکر رسول یتلو علیہم آیات مبینات، آیات اللہ مبینات، تو فرمایا لیخرج الذین، اس کی تشریح اللہ خود فرما رہا ہے، لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
یہ جو اللہ نے بطور نصیحت نازل فرمایا اس قرآن کو تاکہ نکالے اللہ رب العزت ایمان والے اور عمل والے، ایمان والے اور عمل والوں کو کس سے نکالے؟ کہ اندھیری سے نور کی طرف۔ جب ایمان والے کوئی بھی بندہ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں تو ایمان اور توحید یہ گویا کہ ایک روشنی ہے۔ ایمان کی بغیر انسان اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو نہیں پہچان سکتا ہے۔ تو اللہ کی ذات اور صفات کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی ذات کو اور صفات کو پہچاننے کے لیے ایمان اور توحید لازمی ہے۔ اور جس نے ایمان اور توحید کو قبول کر لیا گویا کہ ایک روشنی ہے، وہ ظلمت سے نکال کر، اندھیری سے نکال کے کہاں چلے گئے؟ نور کی طرف۔